ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں و بہن، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. قیامت کے روز مومن کے دو ہی ٹھکانے ہیں. ہر انسان کا دو ٹھکانہ ہوتا ہے.
جنت یا جہنم؟ جنت مومنوں کے لیے ہے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے ہے، اور جہنم اللہ کے نافرمانوں کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اور فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، لوگوں اہل جنت اور اہل جہنم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تصور بھی ہمارے اور آپ کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے تیار کی، اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث قدسی ہے، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے جن کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ تو کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور پیدا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رب العالمین قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا فیصلہ ہو تو ہم تمام لوگوں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جنت کے اوصاف کیا ہے، جنت کا تذکرہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، وہ بالاختصار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں ان جنتوں کی خوشخبریاں سنا دیجئے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب انہیں کبھی پھلوں کا رزق دیا جائے گا اور ان کے پاس ہم شکل پھل لائے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وہ کہیں گے ہمیں یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور تذکرہ کیا کہ اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کو ان کے مقصد تک پہنچا دے گا نعمت کے باغوں میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی اللہ کی ذات پاک ہے، سبحانک اللہم، اور ان کا آپسی سلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کے منہ سے جو اخیر بات نکلے گی وہ یہ ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہان والوں کا رب ہے۔ اہل جنت کو فرشتے بھی خوشخبریاں سنائیں گے اور فرشتے بھی سلام کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ جو لوگ دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے تھے
اپنے رب سے خوف کھاتے تھے، ان کے گروہ در گروہ جنت کی طرف لائے جائیں گے، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب جنت کے پاس آ جائیں گے، وفتحت ابوابها، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، جنت کے نگہبان کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، دنیا میں تم سلامتی ڈھونڈتے تھے تمہیں نہیں ملی، تم خوشحالی ڈھونڈتے تھے نہیں ملی، آج تم خوشحال رہو، تم ہمیشہ کے لیے طبتم فادخلوها خالدین، اے جنتیوں، اے نیک عمل کرنے والوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، جاؤ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنتی اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے جب جنت میں داخل ہوں گے، وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا، کہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کر دکھایا اور ہمیں اس جنت کا وارث بنایا کہ ہم جہاں چاہیں جنت میں ٹھہریں۔ فنعم اجر العاملین، نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کہا جنت میں جنتیوں کے درمیان آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ یقیناً متقی لوگ، پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو کچھ ان کے دلوں کے اندر رنجش، کینہ تھا اس کو ہم نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے آپس میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب، اور وہاں کوئی تکلیف انہیں نہیں چھو سکتی۔ دنیا میں تو ایک تکلیف ہم سے دور ہوئی دوسری تکلیف سامنے کھڑی ہے، ایک پریشانی ہم سے دور ہوئی دوسری پریشانی سامنے کھڑے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں ایسا نہیں ہوگا، لا یمسہم فیہا نصب، کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں چھوئے گی، ولا یمسہم فیہا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور انہیں وہاں سے وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے، جنت سے ان کو وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ جنت کا تذکرہ کیا، جنت کے میوے، جنت کے باحیا حوروں کا تذکرہ کیا سورہ نبا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، ہم عمر کنواری عورتیں ہیں، وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام شراب ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنتی نہ وہاں کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹی بات سنیں گے، جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی طرف سے جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیا وہ اس کا انعام ہوگا، کافی ہو جانے والا انعام ہوگا ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ جنتیوں کا تذکرہ کیا، کہا اہل جنت کو سونے کے کنگن، سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں لے جائے گا، ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان کو جنت کے اندر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی لوگ وہ نعمت کے باغوں میں ہوگے، فی مقام امین، جو امن کی جگہ ہے، ان کے ٹھہرنے کے لیے وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم علی الارائک متکئون، کہ آج کے دن جنتی لوگ
حشاس بشاس ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، وہ نہایت ان کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں کے تلے مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پر میوے ہوں گے، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ وہاں پائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں پانی کی نہریں، جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں شہد کی نہریں، جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی۔ ایمان والو، اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس جنت کے لیے تیاری کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ سورہ محمد کی آیت کریمہ بتا رہی ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها نهار من ماء غير آسن وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدلے گا نہیں اس کا رنگ، اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلا، اس کے اندر شراب کی نہریں ہیں جو پینے کے لحاظ سے بہت لذیذ ہے، بہت لذت والی ہے۔ وہ شراب پاک شراب ہے۔ دنیا کی شراب تو وہ شراب ہے کہ اگر انسان پیتا ہے تو اس سے وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے، اور نہ جانے وہ کیا کیا اپنی زبان سے بکنے لگتا ہے۔ دنیا کی شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دنیا کی شراب انسان کے صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن آخرت کی شراب وہ پاک شراب ہوگی جو نہایت لذت والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُم مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہریں ہوں گی جو بہت صاف ہے۔ شہد دنیا میں آج ہم شہد ڈھونڈتے ہیں کہ اوریجنل شہد مل جائے، ملاوٹی نہ ملے۔ آخرت کے دن صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور میوے ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ انسان کو پڑھنے اور سننے کے بعد اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر کہا ختامہ مسک یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ انہیں جو شراب پلایا جائے گا وہ سلپیک شراب ہوگی، اس پر مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، کستوری کی مہر لگی ہوگی، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ نے کہا انسانوں اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو دنیا کے معاملے میں مت کرو، رغبت کرنا ہے، اگر کسی سے آگے بڑھنے کی چاہت ہے تو اس جنت کے لیے، اس شراب کے لیے، اس جام کو پینے کے لیے کمپٹیشن کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انسانوں کو چاہیے کہ اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرے۔ آج دنیاوی معاملے میں تو انسان، آج ہم اور آپ کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہماری اور آپ کی کوشش ہے، لیکن آخرت کے اندر ہماری اور آپ کی کوشش نہیں ہے کہ ہم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جائے۔ میرے بھائیوں، جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص کون ہو؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آتی باب الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر آؤں اور میں کھولنے کا مطالبہ کروں گا، فیقول الخازن، جنت کا خازن کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا فاقول محمد، میں محمد ہوں۔ جنت کا خازن کہے گا ہمیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شخص ہوں گے، اس سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جنت میں جو سب سے پہلے گروہ داخل ہوگا اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کی صفت یہ ہوگی کہ اس کی شکلیں 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگی، اس کے مانند روشن ہوگی،
اور جو دوسرا گروہ داخل ہوگا وہ آسمان میں جو سب سے زیادہ ستارہ چمکنے والا ہوتا ہے، آسمان میں سب سے زیادہ ستارہ جو چمکنے والا ہوگا اس طرح اس کی شکلیں ہوگی، اور ان کے پسینے سے خوشبو آئے گی سے کستوری کی خوشبو، ان کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا، ان کی شکل ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوگا، سب جنتیوں کی شکل ایک طرح ہوگی، ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ہم شکل ہوں گے جنتی لوگ، مومن لوگ، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ، لوگوں جنت کے 100 درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہذا تم لوگ جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جو تمام جنتوں کی سردار ہے، وفوقہ عرش الرحمن، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور جہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں اس جنت کا سوال کرو۔ پیارے رسول بھی ہمیشہ جب سوال کرتے تو یہی کہتے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں بھی جنت الفردوس اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر جنت الفردوس نہیں ملی، جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی، جنت میں جو سب سے نچلا طبقہ ہے درجات میں وہی مل گیا، تو انسان کے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہا یہ دنیا تو بڑی دھوکے باز ہے۔ جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، يدخل اہل الجنت الجنہ جردم مردم مکحلین ابناؤ، پیارے رسول نے فرمایا جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے اوپر کوئی بال نہیں ہوں گے، وہ بے ریش ہوں گے، اور وہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، اور ان کی عمر جو ہوگی وہ 30 سے 33 سال کی ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کبھی وہاں کوئی دکھ نہیں پہنچے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے لا تبلی ثیابہ، اور ان کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور آگے فرمایا اللہ کے نبی کہ ہمیشہ وہ جوان رہیں گے، کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ اس جنت کی میرے بھائیوں تیاری کرو، اس جنت کے لیے ہماری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کہا جائے ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیوں جاؤ، چلے جاؤ، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اے جنتیوں جنت میں تم ہمیشہ رہو، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا، اے جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے، اے جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، دنیا میں تم ہمیشہ صحت مند نہیں رہے، بیماری لاحق ہوتی رہی، لیکن یہ جنت وہ جنت ہے کہ جس کے اندر تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ میرے بھائیو اس جنت کے لیے تیاری ہم اور آپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، وہاں نیچی نگاہیں والی شرمیلی حوریں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے کسی کوئی انسان، کوئی انس، کوئی جن نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا انہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسے ہوں گے جیسے ہیرے اور موتی، یاقوت اور مرجان۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر اہل جنت کی ایک عورت اگر دنیا کی طرف جھانک دے تو آسمان و زمین کے درمیان جتنے خلا ہے، جتنی خالی جگہ ہے، جو بھی خلا ہے وہ اسے بھر دیں گی اور اسے روشن کر دیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اہل جنت کی عورت کا دوپٹہ وہ دنیا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔
یہ اہل جنت کی بیویاں ہوں گی، اہل جنت میں یہ حوریں ہوگی، ان کی صفات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا، وہ ہوگا اللہ کا دیدار۔ مسند احمد کی روایت ہے، جنتی تمام نعمتوں کو پالے، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تو تم کو ساری چیزیں مل گئی۔ جنتی کہیں گے اللہ ساری چیزیں تو ہمیں مل گئی، اتنی اچھی نعمتیں، اتنی چیزیں، ہم دنیا کی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، ابھی تم سے ایک وعدہ پورا کرنا باقی ہے۔ کہیں گے اللہ اب کون سا وعدہ؟ پردے کو ہٹایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے مومن، جو مومنین ہوں گے، اہل جنت ہوں گے، اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اتنے خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہروں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ وجوہ الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ کافر رب کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہیں گے، اہل جنت وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، یہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اسی لیے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب ہوتا ہے، اس کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی اگر اس سے مراد موت ہے تو موت کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ کہا نہیں، جب موت کا فرشتہ آتا ہے مومن ہوتا ہے تو موت کے جام کو، کڑوے گھونٹ کو پینے سے وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اور ایک کافر ہوتا ہے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جب موت اس کی آتی ہے، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ موت کے کڑوے جام کو پینا نہیں چاہتا ہے، قبر میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس جنت کو پانے کے لیے ہم اور آپ کوشش کریں، اس جنت کی طرف ہم اور آپ دوڑیں، لیکن آج ہماری اور آپ کی کوشش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف، اپنے رب کی جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت، بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، چھپے طور پر، کھلے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں، متقی وہ ہیں، جنت ان کے لیے ہے، جنت اس شخص کے لیے ہے۔ والعافین عن الناس، جو اللہ کے لیے دوسرے کو، اپنے بھائی کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی غلطی کو درگزر کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی مومن ہیں، ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہم کتنی غلطیوں کو، اپنے بھائیوں کے غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے، اس کے لیے اعمال صالحہ کریں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مختلف جگہوں پر کیا ہے، لیکن میں بالاختصار میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کو پانے کے لیے جس کا تذکرہ ہوا ہے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کا راستہ کیا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
جنت کا راستہ بالکل روشن ہے، واضح، بہت آسان۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں، اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے۔ متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ کیا ہمارے دل میں وہ تقوی ہے اس طرح کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آج ہمارے دل کانپ تو نہیں رہے ہیں، آج ہمارے دل کانپ نہیں رہے ہیں، آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں، صدائیں گونجتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیسے متقی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا، اور ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے مال دیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اس کے علاوہ دعوے کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، کہ جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، تھوڑی بھی دور نہ ہو، اور کہا جائے گا یہ وعدہ هَذَا لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وعدہ جو توبہ کرنے والوں سے کی گئی تھی، لکل اواب حفیظ، اور حفاظت کرنے والوں سے کی گئی تھی، من خشی الرحمن بالغیب، ان سے کی گئی تھی جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے تھے، وجاء بقلب منیب، اور ان سے کی گئی تھی جو قلب منیب لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ قلب منیب وہ دل جو اللہ کے سامنے سب سے زیادہ رونے والا ہو، کثرت سے توبہ کرنے والا ہو، جس دل میں اللہ کا خوف ہو، جس دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس دل میں توحید کی محبت ہو، جس دل میں رسول کی محبت ہو، جو دل حسد سے پاک ہو، جو دل بغض سے پاک ہو، وہ قلب منیب ہے۔ جو قلب منیب لے کر آئے گا وہ اصل متقی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہیں گے ادخلوها بسلام، جاؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، تم جو چاہو گے وہ ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی مزید نعمت ہے تمہاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشوں کو، بری خواہشوں سے روکے رکھا اپنے نفس کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہی ہے۔ یہ تمام آیتیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ جنت متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور تقویٰ ایک ایسا جامع لفظ ہے، ایسا جامع لفظ ہے جو خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور ہو جائے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ہم اور آپ متقی بن جائیں، جنت میں آسانی سے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ میرے بھائیوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو جنت ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو تمام ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی، ایک بندہ ہے، فجر کے وقت بستر، اس کا مزاج، وہ انسان ہے، اس کا جو مزاج ہے طبعی انسانی کی وجہ سے اس کی طبیعت، اسے تکلیف ہوتی ہے بستر چھوڑنے میں، اس وقت نیند اور اچھی آتی ہے، نیند میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیے چھوڑتا ہے جنت کو پانے کے لیے۔ اور
گرم دھوپ میں، گرمی کے موسم میں وہ دھوپ میں مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کی جس نے انکار کیا۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قیامت کے دن نماز محمدی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ محمدی، حج محمدی، صدقات و خیرات، ہر عمل پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی تو قابل قبول ہوگی، تو جنت ملے گی، تو اس عمل کی حیثیت ہوگی۔ اگر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے، ایک سجدے نہیں 100 سجدے دوسروں کے طریقے پر کوئی کر ڈالے، وہ اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، ترمذی کی روایت ہے، پیارے رسول نے کہا چند کامیں کر لو جنت میں آسانی سے چلے جاؤ گے۔ اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز ادا کر لو، وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے رکھ لو، وادوا زکات اموالکم، زکات ادا کر دو، زکات ادا کر کے اپنے مالوں کو پاک کر لو، واطیعوا ذا امرکم، تمہارا جو امیر ہے، جو حاکم ہے، اس کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ آج بھی مسجدیں کیوں ویران ہیں، کیوں آباد نہیں ہو رہی ہیں؟ جنت ایسے نہیں مل جائے گی میرے بھائیوں۔ جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اعمال صالحہ کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام نے جنت کو پانے کے لیے مال کو قربان کر دیا، جان کو قربان کر دیا، اولاد کو، بیوی بچوں کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے بہتر کہ آدمی اپنے دل میں تقوی پیدا کر لے، متقی ہو جائے، وہ نیک اعمال کو خود انجام دینے لگے گا، برائیوں سے رک جائے۔ اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کا ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، جنت کے لیے ہم اور آپ ان نعمتوں کو پانے کے لیے تیاری کریں۔ اس جنت کے لیے ہماری اور آپ کی کیا تیاری ہے، اس کے لیے غور کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب۔ اللہ کے نبی یہ بول کر چلے گئے، صحابہ کرام آپس میں کیا ہم لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے، آپس میں بحث و مباحثہ کہ 70 بغیر حساب و کتاب کے اگر کوئی جا رہا ہے جنت، اس سے بڑی قسمت کیا ہوگی؟ کیونکہ اللہ نے اگر کسی بندے سے سوال کر لیا کہ میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، تو بندہ جہنم کی آگ سے پھر نہیں بچ سکتا ہے اگر اللہ نے لفظ کیوں کا سوال کر لیا۔ اسی لیے تو کہا کہ مومنوں فسوف یحاسب حسابا یسیرا کے تعلق سے جب اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حساب و کتاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن آسان حساب لیا جائے گا، پیر رسول نے کہا وہ حساب نہیں ہوگا، ایک پیشی ہوگی، بس مومنوں کو دیکھ کر کہا ان کو جانے دو، اگر اللہ نے کسی کو روک لیا یہ کام میرے بندے تو نے کیوں کیا، وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ پائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی آئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہا کیا؟ کہا کہ 70,000 کون لوگ ہوں گے، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ شرعی طور پر جھاڑ پھونک دم کروانا جائز ہے، لیکن وہ 70,000 میں سے نہیں ہوگا اگر کوئی شخص کروا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کروا رہا ہے، خود اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی جا رہی، آپ جا رہے ہیں، بلی گزر گئی، بولتے راستہ کاٹ دیا، یہی ہے بدشگونی۔ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ ولا یقطعون، اور آگ سے اپنے جسم کو نہیں دغواتے ہوں گے، کبھی ضرورت بھی پڑی علاج کے لیے تب بھی وہ نہیں دغواتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں کرتے ہیں۔ عکاشہ بن محسن صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم بھی 70,000 میں سے شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم 70,000 میں سے ہو۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ پیارے رسول نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، اب نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے 70,000 لوگ جنت میں
بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جنتوں کی نعمتوں کو، جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ بخوبی معلوم ہے کہ پورے دنیا میں خوف دہشت کا ماحول ایک بنا ہوا ہے۔ کرونا وائرس نام کی بیماری نے خوف و دہشت میں لوگوں کو مبتلا کر دیا ہے، ایک عذاب کا شکل اختیار کر گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ ہر گاؤں، ہر قریے، ہر بستی میں ہمارا عذاب قیامت سے پہلے پہنچ کر رہے گا، ان تک ہلاکت و بربادی پہنچ کر رہے گی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی چیز ہے۔ جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس بستی میں، جس شہر میں برائی بڑھے گی، بد اخلاقی، بد کرداری پیدا ہوگی، حلال کو چھوڑ کر لوگ حرام چیزیں کھائیں گے، وہاں پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب، یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو آزماتا ہے، بیماری دے کر بھی آزماتا ہے، اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اس کے بھروسے کا امتحان لیتا ہے، وہ اپنے رب سے کتنا محبت کرتا ہے اس چیز کا امتحان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں انسانوں ضرور آزمائیں گے، دہشت اور خوف پیدا کر کے تمہارے بیچ میں، تمہارے دل میں بھوک، دانے دانے کو کبھی ترسا کر تمہیں آزمائیں گے۔ من الجوع والخوف ونقص من الاموال، جانوں میں کمی کر کے، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اے پیغمبر ان تمام شکلوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی۔ ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عذاب کا شکل بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا طاعون کی بیماری کے بارے میں، اما عائشہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عذاب میں مسلط کرتا ہے، عذاب میں مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے کرونا وائرس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں کو کھانا پینا۔ وہ ملک چائنا جو اپنے آپ کو سپر پاور بننے کی کوشش میں ہے، امریکہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، وہ ملک آج اس کے سڑکوں پر سناٹے چھائے ہوئے ہیں، آج لوگ گھروں میں دبکے ہوئے ہیں۔ اللہ کا جب عذاب آیا اس لیے انہوں نے اللہ کی حلال چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے حرام چیزوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کا عذاب اس لیے بھی آتا ہے جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، عریانی عام ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم کے لوگ زنا کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں اور انہیں زنا کا ایوارڈ بھی ملنے لگتا ہے، فحاشی کا، ان کے فوٹو لیے جاتے ہیں کھلے طور پر، انہیں ایوارڈ دیا جاتا ہے اور وہ کھلے طور پر اعلانیہ طور پر زنا کرتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور طاعون جیسی اور دیگر امراض میں انہیں مبتلا کرتا ہے جبکہ ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد میں وہ چیز نہیں پائی گئی تھی۔ کرونا وائرس کے نام کی بیماری اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کسی نے نہیں سنا تھا، لیکن جب لوگوں نے اللہ کے قانون کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ کو چیلنج کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلط کر دیا۔ پوری دنیا کے لوگ پریشان حال ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے عذاب کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب لوگ اپنے آپ کو طاقتور بننے رکھتے ہیں، جب ان کے اندر غرور آ جاتا ہے،
تکبر آ جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی نعرہ دیا تھا، آج بہت سے ملکوں کے ظالم و جابر بادشاہوں نے یہی نعرہ دیا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بیماری نافذ کر دی سروئے زمین پر کہ سب کے سب لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کا قانون ہی سب کچھ اٹل ہے، اللہ کے قانون سے بڑھ کر کسی کا قانون نہیں ہے، اللہ کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ من اشد منا قوة، اللہ نے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوة، یہ نہیں دیکھتے اس کی طرف جس نے ان کو پیدا کیا ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو کرونا وائرس آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب پورے طریقے سے سیر کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پورے دنیا میں پہنچ کر رہے گا، لوگوں کے ہلاکت و بربادی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا ہمیں وہ تدابیر اپنانی چاہیے جس تدابیر کو اپنانے کے لیے، جس حکمت کو اپنانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں پر جب بیماری کہیں وبا پھیلی ہو تو وہاں پر آپ اس جگہ نہ جائیں۔ اذا سمعتم الطاعون، کہا کہ جب کہیں وبا پھیلی ہو، بیماری تم سنو وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری، تو تم اس زمین میں مت جاؤ، اور اگر تم جہاں ٹھہرے ہو، بخاری کی تم جہاں کہیں ٹھہرے ہو وہاں پر اگر کوئی وبا پھیل جائے، بیماری پھیل جائے، فلا تخرجوا منها وانتم فيها، تم وہی رہو، فلا تخرجوا منها، وہاں سے بھاگو، وہی رہو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو۔ پیارے رسول نے ایک جملہ یہ فرمایا، لا یورد ممرض علی مصحح، کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو صحت مند کے پاس نہ لائے جائے، یعنی بیمار لوگ ہیں۔ اسی لیے سعودی کی فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بیمار لوگ ہیں، جن کو کرونا وائرس جیسی یا کوئی بھی وبا پھیلنے والی بیماری ان کو لاحق ہو گئی ہے، تو اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کریں، گھر کے اندر اللہ سے توبہ کریں۔ ان کے اوپر جمعہ بھی ایسے وقت میں فرض نہیں ہے، اگر جمعہ پڑھنے مسجدوں کے اندر آتے ہیں جماعت کے ساتھ تو ان کے لیے درست نہیں ہے۔ شریعت انہیں کہتی ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھی کہا تھا، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ، معاذ تم جہاں کہیں بھی رہو، اگر کوئی بیماری پھیل جائے، لوگ مرنے لگے، فَاصْبِرْ، تو وہیں ثابت قدم رہو، وہاں سے بھاگو مت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام میں حمواس علاقے میں جب وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، وہ جا رہے تھے ملک شام کی طرف، مدینہ کی طرف سے، لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، وہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس چلے آئے، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو ہمیں اسی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے دوسری چیز ہے، وہ ہے صفائی، صفائی کا خیال رکھنا۔ آج بڑے بڑے اطباء، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے پر ہاتھوں کو دھویا جائے، منہ کو دھولا جائے، پیر کو دھولا جائے۔ قربان جائیے شریعت اسلامیہ پر، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شریعت اسلامیہ پر کہ 1 نہیں 2 نہیں، دن میں کم سے کم 5 مرتبہ دھونے کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے، جس سے گندگی بھی صفائی ہوتی ہے، غلاظت کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ ہم وضو کے ذریعے پاکی حاصل کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ نبی کے قانون کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ نبی نے جو چیز کہا تھا، آج دنیا کے ظالم و جابر حکمران بھی آج وہی کہہ رہے ہیں۔ آج انہوں نے ویزے کو بند کر دیا کہ جو جہاں ہے وہیں رہے گا، وہ ادھر سے ادھر نہیں آئے گا، نہیں جائے گا۔ نبی اکرم نے تو 1400 سال پہلے اسے بتا دیا تھا کہ اگر جہاں بیماری پھیلی ہو، کہیں تم سنو وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم ہو وہاں بیماری پھیل جائے تو وہاں سے دوسری جگہ مت جاؤ۔ شریعت اسلامیہ ہی کو ماننے میں آج لوگوں کے لیے نجات ہے، لوگوں کے لیے عافیت ہے، لوگوں کے لیے آج کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں اور بالخصوص توبہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔
دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا بہت بڑی طاقت ہے. اس دعا کو یاد کر لیجئے, نہیں یاد ہے تو اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. پیارے رسول اس دعا کو پڑھا کرتے تھے, اے اللہ سفید داغ کی بیماری سے میری حفاظت فرما لے, اے اللہ تو جذام کی بیماری سے میری حفاظت فرما, اے اللہ تو پاگل پن کی بیماری سے میری حفاظت فرما, وسیء الاسقام اور کرونا وائرس اور اس جیسی تمام مہلک بیماری, خطرناک بیماریوں سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما. پیارے رسول نے جذام کی بیماری جو کوڑ کی بیماری ہے, پیارے رسول نے کہا تھا فر من المجذوم, جب جذامی کو دیکھو, کوڑ کی بیماری والوں کو دیکھو تو بھاگو, وفرارک من الاسد, جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے اگر کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے, وہ بیمار ہے, مریض کی عیادت کرنا بہت ثواب ہے, لیکن وبا جو پھیلنے والی ہے وہاں تم مریض کی عیادت کے لیے مت جاؤ. جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو, دور رہتے ہو, ایسے اس اپنے بھائی سے دور رہو. یہ شریعت اسلامیہ تعلیم دیتی ہے. اس دعا کو یاد رکھیے, اللہ پر بھروسہ کریے, ہم ایمان والے ہیں, انشاءاللہ ہمیں بیماری چھوئے گی بھی نہیں. اگر بیماری لاحق بھی ہوتی ہے, پیارے رسول نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے وہ رحمت بن جاتی ہے. میرے بھائیوں, دوسری دعا جو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے, اللہم فی سمعی, اللہم بدنی, اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ میری بدن کو عافیت بخش. اللہم عافنی فی سمعی, اے اللہ میرے کانوں کو عافیت بخش. اللہم عافنی فی بصری, اے اللہ میری آنکھوں کو عافیت بخش. لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وائرس کی بیماری تو یہ کرونا وائرس صحت کو برباد کر دے گی, لیکن میرے بھائیوں ہمارے ملک کے اندر ایک وائرس اور پھیلا ہوا ہے. وہ مانوی وائرس ہے, وہ فرقہ پرستی کا وائرس ہے, وہ ہندو مسلم کے لڑانے کا وائرس ہے, وہ ہندو مسلم کے خون بہانے کا وائرس ہے. اس وائرس سے بھی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہے, آج نفرت کے علم بردار, آج اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگ نفرت کے, جو اپنے آپ کو نفرت کے علم بردار ہے, آج نفرت کی سیاست کرنے والے لوگ, ہندو کو مسلم سے, مسلم کو ہندو سے لڑانے والے لوگ, ہمارے ملک کے دل کو, دلی کو لوگوں نے چند دنوں پہلے میرے بھائیوں جلا کر راکھ کر دیا ہے. یہ وقت بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپناتے ہوئے, جو سیکولر قسم کے ہندو بھائی ہیں ان سے اتحاد قائم کر کے ہم نفرت کے جو علم بردار ہیں, سیاست کرنے والے لوگ ہیں, ان کا مقابلہ کریں. ورنہ آپ جان لیجئے یہ کرونا وائرس تو صرف صحت کے لیے ہانی کارک ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہم بیٹھے رہے, تو اللہ کی قسم آنے والی ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی. ہم اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہو پائیں گے, ہماری توحید باقی نہیں رہ پائے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ نفرت کے جو سوداگر ہیں, جو وائرس پھیلا رہے ہیں, نفرت کی سیاست کر رہے ہیں, اس وائرس کا بھی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تمام مہلک بیماریوں سے, خطرناک بیماریوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.